نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ آپ کی خدمت میں مردانہ بانجھ پن کے طریقہ علاج کے بعد زنانہ بانجھ پن جس کی وجہ عورت کی منی کے اندر بیضا انسا کا نہ بھرنا کے علاج کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف طب اسلامی کو بخشا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا بہترین، آسان اور شرطیہ علاج کیا جا سکے۔ جتنے بھی مروجہ طریقہ ہے علاج ہیں وہ تمام کے تمام علامتوں کے علاج کی حد تک ہیں۔ دوستو، جب تک وجوہات ختم نہیں کیے جائیں گے علامات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں ختم کرتے کرتے، علامات کو دباتے دباتے مرض کسی اور خطرناک طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے جنہیں ہم سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں۔ اس علاج کے سائیڈ افیکٹ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں مریض مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طب اسلامی کو شرف بخشا ہے کہ وہ جو اصول اور بہترین طریقہ علاج ہے کہ وجہ تلاش کرو، وجہ ختم کر دو، علامتیں خود بخود غائب ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس مرض کے اندر بھی ہم پہلے وجوہات تلاش کریں گے، وجوہات تلاش کرنے کے بعد ان کا آسانی سے علاج ہو جائے گا۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی اس کی آواز میں بھی تبدیلی، اس کے پستان جو کہ بڑھ رہے تھے سابقہ مزاج، تری گرمی والے مزاج کی وجہ سے، وہ سکڑنا اور سمٹنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم کے اندر تمام مردانہ خصائل پیدا ہو گئے، جسم مضبوط ہو گیا۔ اسی طرح جب ایک لڑکی نوجوانی کی عمر کو پہنچتی ہے اس کے اندر بھی بے شمار تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں کہ اس کے پستان بڑھتے بڑھتے خوبصورت اور گول ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر ترشی، گرمی خشکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ گرمی خشکی کے غلبہ کی وجہ سے عورت کے جسم میں لطافت اور نزاکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے ہر مہینے خون حیض آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے خصیت الرحم میں منی کی پیدائش وافر مقدار میں ہونا شروع ہو جاتی ہے اور منی کے اندر بیضا انسا یعنی کہ ایگز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں وہ لڑکی اپنی مثل پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے جب اس کا مزاج گرم، خشک، ضرورت سے زیادہ ہٹ جاتا ہے، یعنی خشکی کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، گرمی برائے نام رہ جاتی ہے، یا اس کے مزاج کے اندر تری بڑھ جاتی ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی صحت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں ماہواری کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، منی کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، منی بڑھنا کم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو بیضا انسا بن رہے ہوتے ہیں ان کی پیدائش بھی رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو اس کے دو وجوہات ہیں اور دونوں وجوہات کا الگ الگ علاج ہے۔ یعنی اگر خشکی کا غلبہ ہے
تو ہمیں اس کے اندر گرمی پیدا کرنا ہوگی۔ جب گرمی اپنے عروج پر پہنچ جائے گی تو اس کے اندر وہی سابقہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی اور وہ اپنی مثل پیدا کرنے کے پھر سے دوبارہ لائق ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے جو وہ تری کا غلبہ ہے، الکلی خار کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر بھی بیضاون سا بننا بند ہو جاتے ہیں، ماہواری کی خرابیاں بڑھ جاتی ہیں، صحت بگڑ جاتی ہے۔ اب ہم خشکی کے اندر قانون قدرت کے مطابق تری کے اندر خشکی پیدا کریں گے۔ جو ہی خشکی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی منی کا جو قوام ہے اس کا اعتدال بحال ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر ایگز بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی مثل پیدا کرنے کے لائق ہو جائے گی۔ دوستو، یہی ہے طریقہ علاج اور یہی بہترین طریقہ علاج ہے کہ اگر خشکی کی وجہ سے صحت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے تو ہم گرمی بحال کریں گے، اگر تری کی وجہ سے صحت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے تو ہم خشکی پیدا کریں گے۔ اس طریقہ علاج کے اندر اللہ کی فضل و کرم سے کوئی طبیب ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ قانون قدرت کے مطابق جو بھی چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے دوستو اسے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور شیئر کریں اور کمنٹس دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔